امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر سے ابن ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہماری ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آمد و رفت کی مکمل اجازت ہوگی۔ ناکہ بندی پر عمل درآمد کا آغاز فوری طور پر کیا جائے گا۔ ہرمز سے گزرنے والی تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لی جائے گی۔ امریکہ کو ابن ہرمز کے محافظ کے طور پر جانا جائے گا۔ امریکہ کو ابن ہرمز کے نظام میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی فوج کا واضح اعلان۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ ایران کی منظوری کے بغیر ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ خطے کے ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون کو ہم ایران کے خلاف جنگ تصور کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ امیر قطر کا شہباز شریف اور نواز شریف سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم دورہ قطر کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 2 روزہ سرکاری دورہ ترکیہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ابن ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ میرین ٹریفک کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 کمرشل جہاز ابن ہرمز کو عبور کر پائے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا ابن ہرمز پر کنٹرول نہیں ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھ گئیں۔ برنٹ آئل $81 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI 78 اور عرب امارات کا مربان $76 فی بیرل پر ہے۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ غیر ملکی ریاست پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت ایرانی پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی ہے۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ کلفٹن 3 تلوار کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص قتل۔ نوجوان ڈاکٹر آکاش کو والد کے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ SSP ساؤتھ نے بتایا کہ ڈاکٹر آکاش ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو آ گئے۔ ملزمان 25 لاکھ روپے کا ایک پیکٹ چھین کر فرار ہوئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ مقتول کے ورثاء کا لاش رکھ کر 3 تلوار پر دھرنا۔ میئر مرتضی وہاب دھرنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ مظاہرین سے مذاکرات کامیاب۔ مکمل تعاون کی یقین دہانی پر احتجاج ختم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ملک میں قیام امن کے لیے آپریشن شعبان کامیابی سے جاری۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں۔ مزیدات خارج جہنم واصل۔ آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 تک پہنچ گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق۔ خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ ادھر ضلع دیامر میں بارش کے بعد سیلابی ریلیں، متعدد مکانات، درخت، فصلیں، رابطہ پل، پنچکیاں اور واٹر چینلز تباہ۔ سڑک کی تعمیر میں موجود ڈمپر، ایکسکیویٹر اور واٹر ٹینکر بھی بہہ گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث شاہراہ قراقرم متعدد مقامات سے بند۔ سڑک کی بندش سے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ اسلام آباد کے قریب پیر سہاوا میں مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آئینی عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ حکم امتناع بھی ختم کر دیا گیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کی جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔